علامہ نیاز فتح پوری۔ ڈاکٹر عالیہ امام کا تذکرہ ہے۔ عالیہ کے گھر میں آپ نے جو ثلاثیاں مجھے سنائی تھیں ان میں 2-3 بہت ہی اچھی تھیں، خاص طور سے وہ جس میں ذہن کو غار حرا سے تشبیہ دی گئی ہے۔ آپ کا یہ صنفی تجربہ مجھے پسند آیا۔ میرے خیال میں اس کا نام ثلاثی ہی بہتر ہے۔ تثلیث سے ذہن دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ یہ صنف اس حیت کے ساتھ اردو میں پہلی بار آئی ہے، اس لیے آپ ہی سے منسوب ہوگی۔ ویسے قدر حیتی فرق کے ساتھ یہ نام فارسی میں بھی کہیں استعمال ہوا ہے، فی الحال یاد نہیں آ رہا ہے۔ آپ شعر العجم دیکھ لیں۔ ماخوذ ایک خط سے اقتباس، مطبوعہ سووینیر، مٹی کا قرض، سن 74۔ اصل لکھنوی، 27 دسمبر سن 62۔ پاکستان کے نئے شعراء میں جن کا کلام میں توجہ سے پڑھتا ہوں آپ کا نام بھی شامل ہے۔ ثلاثی کے بارے میں بھی نیاز صاحب کا ہم خیال ہوں۔ کبھی تفصیل سے آپ کو لکھوں گا۔ جو ثلاثیاں آپ نے مجھے بھیجی ہیں ان میں پتھر بہت خوب ہے۔ ایک ثلاثی میں یہ مصرع کھٹکا، پاؤں زمیں گاڑ کے سوئے فلک چلو۔ آپ میرا مطلب سمجھ گئے ہوں گے، بدل دیں تو بہتر ہے۔ چلو بھی غور طلب ہے۔ ماخوذ ایک خط سے اقتباس، مطبوعہ سووینیر، مٹی کا قرض، سن 74۔ احمد ندیم قاسمی۔ رہی حمایت علی شاعر کی ثلاثیاں تو مختصر ترین نظم کہنے کی یہ اچھی کوشش ہے، اور اس صنف سخن میں صرف کامیاب غزل گو ہی کامیاب رہ سکتے ہیں۔ غزل کا شاعر ایک مکمل بات 2 مصروں میں کہتا ہے، حمایت نے ان 2 میں ایک اور مصرے کا اضافہ کر کے اسے ثلاثی بنا دیا ہے۔ میں جب بھی حمایت کی ثلاثیاں سنتا اور پڑھتا ہوں تو مجھے غزل گو شعراء کے دوادین کے آخر میں درج فردیات یاد آتے ہیں۔ یہ وہ شعر ہوتے ہیں جو غزل نہ بن سکے، مگر اس آزاد صورت میں بھی وہ قائم بالذات ہوتے ہیں۔ ثلاثیاں بھی ایک طرح سے یہی فردیات ہیں۔ حمایت علی شاعر نے اپج کام لے کر انہیں صنف سخن بنا لیا تو وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اظہار فن کے لیے ہمارے پاس جتنی زیادہ اصناف ہوں گی اتنی ہی اظہار میں وسعت پیدا ہوگی۔ ماخوذ ماہنامہ کتاب، لاہور، فروری سن 1975۔ ڈاکٹر سید عبداللہ۔ حمایت علی شاعر کی ثلاثیاں عام مثلثات سے یوں مختلف ہیں کہ ان میں رباعی کی طرح ایک مصرع برجستہ ایسا موجود ہے جس پر اسٹریس دینے سے ثلاثی کا مرکزی نقطہ سامنے آ جاتا ہے، لیکن فنی ذوقیات کے اعتبار سے ثلاثی سے ایسا نقطہ برآمد کرنا جو چونکا دینے والا ثابت ہو بمقابلہ رباعی مشکل ہوتا ہے۔ ماخوذ سالنامہ اوراق، لاہور، اپریل مئی سن 1975۔ مرزا ادیب۔ حمایت علی شاعر نے اردو ادب کو زندہ و پائندہ شاعری دی ہے۔ بہت ہی خوبصورت نظموں کا بہت خوبصورت شاعر۔ شاعر کی بڑی مختصر نظم کا عنوان ہے زاویہ نگاہ، مگر یہ زاویہ نگاہ پتھر ہی کے کردار سے متعین ہوتا ہے، اس لیے اس نظم میں پتھر کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ ایک پتھر جو راستے میں پڑا ہوا ہے، اسے محبت تراش لے تو یہی صنم ہے، اسے عقیدت نواز دے تو یہی خدا ہے۔ کتنی بڑی، کتنی واضح اور کتنی گہری حقیقت، ایک ایک لفظ بولتا ہوا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں شاعر بلاغت کی انتہائی بلندیوں کو چھو لیتا ہے۔ اس نظم کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ شاعر نے جس انداز سے انکشاف حقیقت کیا ہے اس کی وضاحت کے لیے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ شاعر نے 3 مصروں میں جو بات کہہ دی ہے اس کی متحمل طویل سے طویل نظم بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ نظم ثلاثی کی تکنیک میں ہے، اور یہ طرز خاص ایجاد ہے حمایت علی شاعر کی۔ مثلث ہمارے یہاں رائج ہے۔ مثلث ایک ایسی نظم ہوتی ہے جس کے ہر بند میں 3 مصرے ہوتے ہیں، مگر شاعر نے 3 مصروں کو پوری نظم بنا دیا ہے۔ ہمارے یہاں آج کل ہائیکو کا بڑا زور ہے۔ میں اس وقت صرف یہی بات عرض کروں گا کہ کوئی صنف دنیا کے کسی بھی ادب سے آئے، اگر وہ ہمارے شعری مذاق سے ہم آہنگ ہونے کی صلاحیت سے محروم ہے تو وہ ہمارے ادب میں اجنبی ہی رہے گی۔ اجنبیت سے اس صنف کا وہی حال ہوگا جو سونیٹ کا ہوا۔ ہائیکو کو ہمارے شعری ادب کا حصہ بننے کے لیے ہمارے شعری مزاج کا حصہ بننا پڑے گا، اور اس مزاج آفرینی کا انحصار ان شاعروں پر ہے جو ہائیکو کی طرف بطور خاص توجہ کر رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ثلاثی ہماری اپنی ایک صنف سے پھوٹی ہے،
اور نتیجتاً ہماری اپنی ہے۔ شاعر نے اس کی وساطت سے جو تخلیقی تجربہ کیا ہے وہ بہت کامیاب اور مؤثر ہے۔ ماخوذ اذکار و افکار، اردو شاعری میں پتھر کا استعارہ، مطبوعہ نوائے وقت لاہور، 27 ستمبر سن 85۔